حضرت محترم 10 محرم الحرام کو جب اہل بیت اطہار نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی شہادتیں پیش کیں، جب تمام ساتھ والے محبان اہل بیت اور اہل بیت اطہار کا ایک ایک جوان، بزرگ، بچہ جام شہادت نوش کر گیا، اب جام شہادت نوش کرنے کی جب باری آتی ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں تشریف لے کر جاتے ہیں، اور خیموں میں جا کر حضرت سیدہ شہر بانو ان سے جا کر کہتے ہیں کہ شہر بانو، تو نے میرا بڑا ساتھ دیا، بڑا خیال رکھا، لیکن اگر میری طرف سے پوری زندگی میں کوئی ایسا سلوک جو تجھے پسند نہ آیا ہو تو شہر بانو مجھے معاف کر دینا، چونکہ تو شہزادی ہے، میں تجھے شہزادیوں والی زندگی نہیں دے سکا۔ لیکن حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گرتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے امام علی مقام، اے سرتاج، آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، شہر بانو صبر کر، چونکہ تو علی کی بہو ہے، علی کے خاندان والوں کو صبر ہی کرنا چاہیے، اس لیے صبر کیجئے۔ حضرت شہر بانو نے عرض کی کہ اے سرتاج، میں ضرور صبر کروں گی، لیکن ذرا سوچئے، جس کے ماں باپ اجڑ جائیں وہ عورت سسرال کے گھر آ جاتی ہے، اور جس کے سسرال ختم ہو جائیں وہ عورت ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ اب میرا تو ماں باپ کا گھر بھی اجڑ گیا، میرا تو سسرال بھی ختم ہو جائے گا، تو میں کس طرف جاؤں گی، میں کدھر جاؤں گی؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شہر بانو، کیا یہ کم ہے کہ تجھے حشر والے دن جنت کے سردار حسین کی بیوی کہہ کر پکارا جائے گا، اور دنیا میں حسین کی بیوہ کہہ کر پکارا جائے گا؟ کیا یہ کم ہے؟ تو سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئیں، امام علی مقام کا شکریہ ادا کیا، عرض کی سرتاج، گھر میں اکٹھے رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کبھی کھانا لیٹ دیا ہو، کبھی بستر بچھانے میں لیٹ ہو گئے ہوں، کسی اور خدمت میں اگر میں لیٹ ہو گئی ہوں یا خدمت پیش نہ کر سکی ہوں تو میں بھی آپ سے معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے حشر والے دن جنتی سردار امام علی مقام حسین پاک کی بیوی کہہ کر بلایا جائے گا، اور مجھے وہاں آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی، مجھے اس پر فخر ہے۔ لیکن اتنی شان والا دولہا، اتنی عظمت والا شوہر جس کا چلا جائے تو اے سرتاج، اسے افسوس تو ہوتا ہے، لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔
امام علی مقام نے ان کو معاف فرمایا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین کے پاس گئے، انہیں اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ زین العابدین اب تیری ذمہ داری ہے، تیرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، ام کلثوم ہیں، سیدہ زینب ہیں، ننھی سکینہ ہیں، یہ پردے دار عورتیں ہیں، پردہ دار بیویاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان بیویوں کا خیال رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ امام زین العابدین عرض کرتے ہیں کہ ابا جان مجھے اجازت دیجئے میں بھی جا کر قربان ہو جاؤں، یزیدی فوج سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کروں۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ اے زین العابدین تجھے میں قربان ہونے کی، شہید ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، تجھے اس لیے زندہ رکھنا ہے کہ تجھ سے نسل حسینی چلے گی۔ عرض کی حضور اگر نسل حسینی کو زندہ رکھنا مقصود تھا تو پھر حضرت علی اکبر کو شہید نہ ہونے دیتے، جو جوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، شبیہ مصطفیٰ بھی تھے، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، انہیں زندہ رکھ لیتے، مجھے قربان کر دیتے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے زین العابدین اس میں بھی حکمت ہے کہ تجھے زندہ رکھنا ضروری ہے۔ عرض کی حضور ابا حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ حضرت علی اکبر ان کی والدہ کا نام ام لیلہ تھا، ان کو قربان کر دیا۔ تیری ماں کا نام شہر بانو ہے، اور شہر بانو وہ شہزادی ہیں کہ جن کے ساتھ میرا نکاح عمر فاروق نے پڑھایا ہے۔ میں تجھے اس لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ نسل حسینی جب بھی اپنے آپ پر فخر کرے گی تو وہ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام ضرور کرے گی، چونکہ جس کے نکاح میں گواہ عمر فاروق ہوں، ہو وہ سید، تو عمر فاروق کی مخالفت کر سکتا نہیں۔ امام علی مقام نے امام زین العابدین کو وصیتیں کی، سمجھایا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم کے خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ پاؤں اٹھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ساعت آہو بقاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو گئے جب سب شہید، اب سید برحق و تنہا کی باری آ گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم کے خیموں میں جاتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میری ہمشیرگان، اے میری بہنوں، میرے آنے کا مقصد تو سمجھ گئی ہوں گی۔ سیدہ زینب نے، سیدہ ام کلثوم دونوں نے فرمایا بھائی جان ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں پتا ہے کہ جب ہمارے والد محترم مولا علی شیر خدا جہاد پر جاتے تھے تو چہرے پر ایک چمک نظر آتی تھی، اور جب آپ آج آ رہے ہیں، آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر وہ چمک دیکھ کر ہمیں سمجھ آ رہی ہے آپ بھی ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے سیدہ زینب، اے ام کلثوم، میرا امتحان تو ختم ہو گیا، اب آپ لوگوں کا امتحان شروع ہوگا۔ اس امتحان میں ثابت قدم رہنا
رہنا، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا اہل بیت اطہار کا وطیرہ ہے۔ جناب سیدہ زینب، جناب سیدہ ام کلثوم پوچھتی ہیں بھائی جان ہمارا امتحان کیسا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے سیدہ زینب، اے سیدہ ام کلثوم، اب میں تو چلا جاؤں گا، مردوں میں کوئی باقی نہیں رہے گا، کیا اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ جماعت کروائیں تو کروائیں گی؟ آپ نے فرمایا بھائی جان نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آذان کا کہا جائے تو آپ آذان دیں گی؟ عرض کیا بھائی جان نہیں۔ تو فرمایا کیوں؟ عرض کی دونوں بہنوں نے بھائی جان چونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، آذان دیں گے تو آواز باہر جائے گی، جماعت کروائیں گی تو پھر بھی جماعت میں آواز بلند ہوگی۔ بھائی جان عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس لیے نہ ہم آذان دے سکتی ہیں نہ ہم جماعت کروا سکتی ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا جو آواز آذان کے لیے بلند نہیں ہو سکتی، جو آواز جماعت کے لیے بلند نہیں ہو سکتی، اب میں جا کر جام شہادت نوش کروں گا، اب میں شہید ہو جاؤں گا۔ دیکھیے تمہیں دکھ ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، لیکن خبردار آواز خیموں سے باہر نہ جائے، تمہارے رونے کی آواز کا باہر جانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ دونوں بہنیں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہیں بھائی جان پھر ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم فرمائے۔ کہ شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھینا، شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھینا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ اب دونوں بہنیں کھڑے ہو کر عرض کرتی ہیں کہ امام علی مقام جب بھائی بہنوں سے بچھڑتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں تو بھائی ہمیشہ بہنوں کو پیار دیتے ہیں، ہمارے سر پر بھی ہاتھ پیار والا رکھ دیجئے، آخری پیار دے دیجئے، اس کے بعد ملاقات نہ ہوگی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں بہنوں کے سر پر پیار والا ہاتھ رکھا۔ سیدہ زینب نے بھی، سیدہ ام کلثوم نے بھی ہاتھوں کو تھام لیا۔ عرض کرتی ہیں بھائی جان ان ہاتھوں کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اب آپ بچھڑ گئے تو دوبارہ واپس ملاقات نہیں ہوگی، دل چاہتا ہے آپ کا ہاتھ ایسے ہی ہمارے سروں پر رہے، لیکن ہم چونکہ علی کی بیٹیاں ہیں اس لیے نہیں روکیں گی، چونکہ علی کا خاندان وہ ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، ہم نہیں روکیں گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو پیار دیا، پیار دے کر خیموں میں سے نکلے۔ اب جیسے کوئی گھر کا فرد بڑا سربراہ سردار گھر سے باہر جاتا ہے تو چھوٹے بچے ساتھ جانے کی ضد کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام جب سب کو مل کر باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا حضرت سیدہ سکینہ وہ امام علی مقام کے ساتھ ساتھ پھر رہی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سکینہ کیا بات ہے؟ عرض کی ابو جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں سکینہ تو نہیں جا سکتی، تو یہاں آرام کر، ابو جان میں جاؤں گی، اگر آپ چلے گئے تو پھر ہمیں مدینہ پاک کون پہنچائے گا؟ آپ چلے گئے ہمارا کون سہارا ہوگا؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فضہ سکینہ کو لے کر جاؤ۔ فضہ آئیں اور حضرت بی بی سکینہ کو اٹھا کر خیموں میں لے کر جانے لگیں تو حضرت سکینہ عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ فضہ ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے والد کا آخری دیدار تو کرنے دو،
اس کے بعد مجھے اپنا بابا نظر نہیں آئے گا، وہ جا کر جامع شہادت نوش کر لیں گے، جاتے ہوئے مجھے آخری دیدار کرنے دو۔ تو فضا مان گئی، آپ خیموں کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہونے لگے تو سوچتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہونے لگے تو جبریل نے لگام تھامی۔ جب مولا علی شیر خدا جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو سرکار دو عالم سوار کروایا کرتے تھے۔ آج حسین کی باری آئی ہے تو کوئی سوار کروانے والا موجود نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا کہ جد معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھما، جبریل لگام تھمایا، ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا، کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، جد وار حسین دا آیا، خیمیاں وچوں نکلی زینب، منہ تے نقاب چڑھایا، پھڑ رکاب کوڑے دی کہندی، لے چڑھ امڑی دیا جایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو جاتے ہیں اور سواری کو چلنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن سواری نہیں چلتی۔ امام علی مقام دوبارہ حکم دیتے ہیں لیکن سواری نہیں چلتی۔ تیسری بار جب حکم دیتے ہیں سواری نے اپنا چہرہ خیموں کی طرف کر لیا۔ امام علی مقام نے دیکھا وہاں ننھی سکینہ خیموں کی اوٹ میں بیٹھ کر سواری کے آگے یوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہیں، اے سواری میرے بابا کو نہ لے کر جانا، تو میرے بھائی کو لے کر گئے واپس لے کر نہیں آئے، میرے بھائی کو لے کر گئے واپس لے کر نہیں آئے، جس کو لے کر گئے واپس نہیں آیا، آج تو میرے بابا کو لے کر جائے گی واپس نہیں آئیں گے۔ امام علی مقام نے جب سکینہ کو دیکھا گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اتر آنے کے بعد حضرت سکینہ کو بلایا، سینے سے لگا لیا۔ امام علی مقام نے فرمایا سکینہ تو علی کی پوتی ہے اس لیے اس طرح رونا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت سکینہ عرض کرتی ہیں ابو جان یہ تو ٹھیک ہے پر مجھے ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ امام علی مقام نے فرمایا پوچھو سکینہ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضرت سکینہ نے عرض کیا ابو جان بس یہ بتا دیجئے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا بیٹی پوچھنے کی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد لوگ تجھے یتیم کہنا شروع کر دیں گے، تجھے پتہ چل جائے گا یتیم کسے کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فضا اس کو لے کر جاؤ۔ اب فضا جب خیموں میں لے کر جا رہی ہیں، حضرت سکینہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، بخت وفا سونے نہیں دیں گے، ستم جو چاہتا ہے وہ کبھی ہونے نہیں دیں گے، بڑے میدان میں سکینہ کا رونا گوارا ہے مگر دین نبی کو در بدر ہونے نہیں دیں گے، اس لیے میں جاؤں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ سواری پر سوار ہوئے، سب خیمے والوں سے مل کر ملاقات کر کے آپ میدان میں پہنچے۔ امام علی مقام جدھر جدھر جاتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے تو کوفیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے ہیں، آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سواری دریا تک بھی پہنچی، امام حسین پانی پینا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر بھی آپ نے یزیدیوں کو بتایا کہ یزیدیوں اس پانی پر پہرا تھا، اگر میں چاہوں تو یہ پانی پی سکتا ہوں لیکن میں یہ پانی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ میرا بابا میرا نانا یہ حوض کوثر پر میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ دنیا کا پانی میں پینے کے لیے نہیں ہوں۔
امام علی مقام نے وہ پانی پھینکا، پھر دوبارہ میدان میں آئے، جدھر جدھر جاتے ہیں گاجر مولی کی طرح کوفیوں کو کاٹتے جا رہے ہیں۔ کوفیوں نے دیکھا کہ امام حسین کا یوں مقابلہ نہیں ہو سکتا، یکبارگی سے حملے کی کوشش کی، یکبارگی سے حملہ کیا، لیکن امام علی مقام نے یکبارگی والے حملے کو بھی پسپا کر کے کئی کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ یاد رکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنی طاقت سے لڑتے رہتے تو کوفی کبھی فتح نہیں پا سکتے تھے۔ ابھی آپ اسی طرح بہادرانہ طریقے سے جہاد کر رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہ کیا آواز ہے؟ وہ آواز یہ آتی ہے، جمال رسول دین بس کر، جمال رسول دین بس کر، عرب کے ماہ مبین بس کر، اے فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، علی کے در سمین بس کر، لرز رہی ہے ہیبت سے تیری کربلا کی زمین بس کر۔ اے حسین اگر آپ یوں ہی لڑتے رہے تو یہ کوفی تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پھر وہ شہادت والا مقام اور جنتی جوانوں کی سرداری والا مرتبہ کیسے ملے گا؟ اے حسین اب ہاتھ روک دیجئے۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھ روک دیے۔ اب تیروں تلواروں کی بارش شروع ہوئی۔ جب تیروں تلواروں کی بارش شروع ہوئی، ہر طرف سے تیر تلوار چلنے شروع ہو گئے کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، گرتے تھے تو اٹھانے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 94 زخم، کتنے 94 زخم، بلکہ حضرت امام رضا علی آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کتنے زخم تھے، آپ نے فرمایا جتنے قرآن کے حروف ہیں اتنے ہی زخم امام علی مقام کو لگے تھے۔ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، شمر لعین سینے پر سوار ہو گیا، خنجر یہاں گردن پر رکھا، آپ نے فرمایا لعین تجھے معلوم ہے جہاں تو نے خنجر رکھا ہے یہاں سے میرے نانا مجھے چوما کرتے تھے، لیکن شمر کہتا ہے کہ اے حسین ہمیں یہ چومنے چمانے والی باتیں نہ بتاؤ، ہم چومنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شمر لعین دیکھو آج جمعے کا دن ہے، میرے نانا کے دین کو ماننے والے علماء کرام جمعے کے خطبے پڑھ رہے ہیں، چلو اگر تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، تو چومنے والا تو نہیں ہے لیکن نماز تو پڑھتا ہی ہوگا۔ اس نے کہا ہاں نماز کی اجازت ہے، اب نماز ادا فرما لیں۔ اب ذرا سنیے گا دلچسپ مکالمہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نماز پڑھنی ہے، وضو کیسے کروں گا، یہاں تو دور دور تک پانی نہیں۔ پھر خیال آیا کہ میرے نانا جان کی شریعت میں اجازت ہے، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، گویا آپ نے تیمم کیا اسی کربلا کی ریت سے۔ پھر سوچا نماز میں تو قیام فرض ہے، کھڑا کیسے ہوں گا، اتنے زخم جسم پر لگے ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر خیال آیا میرے نانا جان کی شریعت میں یہ بھی اجازت ہے، چونکہ آپ پڑھے لکھے عالم دین تھے، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں آگ جلا کر علی علی کے نعرے مارنے والے اور ہوتے ہیں، اور حسین کی طرح سجدے میں سر کٹوا کر قرآن کی تلاوت کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ حسینی وہ ہیں جو سر کٹنے کے بعد بھی تلاوت قرآن سر سے آواز آتی رہے، یہ ہے حسینی کام۔ اور یاد رکھیے بے نمازی جب مرتا ہے تو وہ بے ایمان کی موت مرتا ہے، اور نماز پڑھنے والے پہ موت آنا یہ حسینی موت کہلاتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے نانا کی شریعت میں اجازت ہے، قیام نہ کر سکو، رکوع نہ کر سکو، بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر بھی نہ پڑھو تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکو تو لیٹ کر بھی نماز پڑھو، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب
امام علی مقام کو تیسرا خیال یہ آیا کہ اب میں تو یہاں صحرا میں ہوں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، تو یہاں سمت کعبہ کا پتہ نہیں چلے گا، کعبہ کس طرف ہے، کیسے تلاش کروں کعبہ کدھر ہے، کیسے دیکھوں کعبہ کدھر ہے۔ کانوں میں آواز آئی، حسین آج کعبے کو تو تلاش نہیں کرے گا، آج کعبہ خود تلاش کرے گا حسین کا چہرہ کس طرف ہے، بس تیرا کام نماز پڑھنا ہے۔ امام علی مقام نے سجدہ دیا، سر سجدے میں جاتے ہوئے سب کوفیوں نے دیکھا، لیکن ایک ہی وار کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، آپ جام شہادت نوش کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجدے میں رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا میرے ان قربانیوں پر کیا تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ الہی کیا مجھ سے راضی ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا ہوگا، اے حسین میں تو راضی ہوں، کیا تو ان قربانیوں کو دینے کے بعد بھی مجھ سے راضی ہے؟ حسین میں تو اتنا راضی ہوں کہ میں آج کے بعد میں بھی باقی، تو بھی باقی، پروگرام میرا بھی باقی، نام تیرا بھی باقی، میں بھی زندہ، آج کے بعد تو بھی زندہ، مردہ کوئی مجھے بھی نہیں کہہ سکتا اور مردہ کوئی آج کے بعد تجھے بھی نہیں کہہ سکے گا، میں اللہ ہو کر زندہ، تو شہید ہو کر زندہ۔ حسین میں اتنا راضی ہو گیا ہوں، قیامت تک مسجدیں میرے نام کی بنیں گی، محفلیں تیرے نام کی سجیں گی۔ حسین میں اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ سجود میرے نام کے ہوں گے، درود تیرے نام کا ہوگا، قیام میرے نام کا ہوگا، سلام تیرے نام کا ہوگا۔ حسین جو میرے ہیں وہ تیرے ہیں، جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں۔ تو کربلا میں کیا حسین جیتا؟ بے شک امام علی مقام کو رب تعالیٰ نے جیت عطا فرمائی۔ سر لے کر ہی جیتا نہیں جا سکتا، سر دے کر جیتا جا سکتا ہے، چونکہ حسین نے بتا دیا اور ماننے والے جانتے ہیں کہ حسین اب تک ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، حسین اب تک ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے صاحب لولاک سے پوچھو، علی اصغر علی اکبر سخی عباس کا رتبہ کس و ناکس سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ ہوئیں گل سڑ کے چونا ہڈیاں ان کے حریفوں کی، حسین ابن علی کی اب بھی ہم پہ حکمرانی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ دین کے لیے جان دینا کیسا ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے جو جو خیموں میں کیا وہ بیان کرنے کی نہ تو سکت ہے، نہ طاقت ہے، نہ بیان کرنا چاہیے۔ اب یہ قافلہ جب یزید کے دربار کے لیے گیا، پہلے ابن زیاد کے دربار میں گیا، جب قافلہ یہاں سے چلا، امام حسین کے سر اقدس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، یعنی جس آواز کو یزیدی خاموش کرنا چاہتے تھے، کرانا چاہتے تھے، وہ آواز اب بھی جاری ہے۔ جس سر کو یزیدی جھکانا چاہتے تھے وہ سر آج بھی سب سے اونچا ہے۔ تو جو حسینی ہوتے ہیں ان کے سر نہ جھکائے جا سکتے ہیں، نہ انہیں خاموش کروایا جا سکتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ چلا، اگلے دن نیزے پہ سر حسین ہے، قافلہ چلتا ہے، ایک جگہ جا کر وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ یزیدیوں نے بڑی کوشش کی اکھاڑنے کی، نہ اکھڑا۔ ان سے پوچھا یہ کیسے اکھڑے گا؟ اہل بیت اطہار سے پوچھا، حضرت امام زین العابدین کو پاس لایا گیا تو سر حسین سے آواز آتی ہے کہ قافلے میں سکینہ موجود نہیں ہیں۔ اب جب حضرت بی بی سکینہ کو دیکھا گیا قافلے میں موجود نہیں تھیں، تو فوری قافلے والے پیچھے دوڑے، واپس مڑے، کربلا کے میدان میں آئے، کیا دیکھا؟ حضرت سکینہ امام علی مقام کے قدموں میں سر رکھ کے سو رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے پوچھا، سکینہ ہم تجھے تلاش کر رہے ہیں، کہاں تھی؟
عرض کی پھپھو جان آپ کو تو پتہ ہے میں جب بھی سوتی ہوں تو بابا کی چھاتی پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، مجھے نیند ہی نہیں آتی، رات میں نے کوشش کی سونے کی، نیند نہیں آئی تو میں بابا کی چھاتی پر سر رکھ کے سونے کے لیے میدان میں آ گئی۔ تو فرمایا پھر چھاتی پر سر تو نہیں رکھا؟ عرض کی پھپھو جان چھاتی پر سر رکھتی کیسے، اتنے تیر لگے ہوئے تھے، جگہ موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے قدموں میں سر رکھ کر سونا مناسب سمجھا، میں یہاں قدموں میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ حضرت سکینہ کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر یہ قافلہ اب یزیدی دربار میں پہنچا۔ مختصر سا عرض کروں، یزیدی دربار کو یزید کی بیوی کے کہنے پر وہاں پورا اہتمام کیا گیا، پردے کا انتظام کیا گیا۔ یزید کی بیوی سٹیج پر بیٹھی تھیں، اہل بیت اطہار کے قافلے کو پیش کیا گیا، آپ تشریف لائے۔ اب وہ پوچھتی ہے قافلے والوں سے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یزید کی بیوی کو حضرت بی بی زینب نے جواب دیا کہ ہم قریش کے ہیں اور مدینہ پاک سے آئے ہیں۔ یزید کی بیوی کہتی ہے اگر تم مدینہ پاک سے آئے ہو تو پھر تم جانتے ہوگے سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی جانتے ہوگے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ فاطمہ زہرا کو ہم سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ تو مولا علی کو بھی جانتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ پھر یزید کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر تم انہیں جانتے ہو تو پھر ان کا ایک بیٹا تھا امام حسن مجتبیٰ، ان کو بھی جانتے ہوگے۔ حضرت بی بی زینب نے جواب دیا کہ ہمیں ان سے زیادہ کون جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے پوچھا اگر تم انہیں جانتے ہو تو پھر حسین کو بھی جانتے ہوگے۔ جب امام حسین کا نام آیا قافلے والوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سیدہ زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ فرمایا جس حسین کی بات کرتے ہو اسی حسین کا سر تیرے سامنے موجود ہے۔ یزید کی بیوی نے جب یہ سنا دنگ رہ گئی، فوری غش کھا کر زمین پر گری، ہوش میں لایا گیا، فوری یزید کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یزید کہتا ہے کہ بات تو سنو۔ فرمایا تیری بات سننے کا وقت نہیں ہے، تو کہتا تھا لڑائی باغیوں کے ساتھ ہے، تو نے تو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو یزید یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے طلاق نہیں دی۔ فرمایا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اہل بیت اطہار کی محبت جس دل میں نہ ہو تو کوئی محب اہل بیت اس کے گھر میں رہے، یہ نکاح جائز ہی نہیں ہے، میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو یزید کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یزید نے بہت منت ترلا کیا، بہت معافی شافی مانگی، لیکن وہ چلے گئے۔ اس کے بعد یہ قافلہ کچھ دن وہاں رہا، پھر یہ قافلہ مدینہ پاک میں آ گیا۔ مدینہ پاک میں لوگ غم حسین کی وجہ سے روتے تھے۔ امام زین العابدین انہیں منع کروایا کرتے تھے، نہ رو، کیوں روتے ہو؟ پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ وہاں سب کچھ ہوا کیسے، کیا ہوا؟ آج امام علی مقام نہیں ہیں، علی اکبر نہیں ہیں، علی اصغر نہیں ہیں، اونو محمد نہیں ہیں، حضرت قاسم نہیں ہیں، ابو بکر بن علی نہیں ہیں، عمر بن علی نہیں ہیں، وہ سب کہاں ہیں؟ امام زین العابدین نے بس 2 لفظ میں فرمایا، آپ نے فرمایا بس یوں سمجھ لیجیے وہ جابر تھے جبر کرتے رہے، ہم صابر تھے صبر کرتے رہے، بس اتنا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ لوگوں نے پوچھا ہمیں تو رونے سے منع کرتے ہو، خود آپ رو رہے ہو۔ فرمایا بس کیا کروں، جب تمہارے بڑوں کو دیکھتا ہوں تو اپنا بابا حسین یاد آ جاتا ہے، جب تمہارے جوانوں کو دیکھتا ہوں تو اپنا بھائی علی اکبر یاد آ جاتا ہے، جب تمہارے بچوں کو دیکھتا ہوں تو اونو محمد اور علی اصغر یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر سا احوال کربلا والوں کا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ آج جمعے پہ میں عرض کروں گا کہ دعا ضرور کیجیے گا۔ اسماعیل ہنیہ، اس نے شہادت بھی محرم میں پائی اور اس کے گھر کے بھی 72 افراد ہی قربان ہوئے ہیں۔ کتنے؟ کربلا میں امام علی مقام کے بھی 72 افراد قربان ہوئے تھے اور اسماعیل ہنیہ کے بھی 72 ہی لوگ شہید ہوئے ہیں۔
72ویں قربانی امام علی پاک کی تھی، یہاں 72ویں قربانی امام علی پاک کے غلام اسماعیل ہنیہ کی ہے۔ اپنے سامنے بچوں کو اس چھوٹی عید پہ جو رمضان کے بعد عید آئی تھی نا، اس کے 2 بیٹے اور 3 پوتے 3 پوتیاں اور 2 بہویں شہید ہوئے تھے ایک ہی دن میں۔ اس کے باوجود وہ صبر کا پہاڑ بن کر کھڑا تھا۔ اللہ عز و جل اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا صدقہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔